نہیں بول رہا ہوں میں، اللہ اپنے ایک ایک بندے سے بہت پیار کرتا ہے، ان سب کو کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی کامیابی کے لیے وہ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے کہ جا کر میرے بندوں کو صحیح راستے پہ لگاؤ جس راستے سے وہ کامیاب ہو جائے۔ دنیا میں اگر کسی کی محبت کی مثال دی جائے تو وہ ماں کی محبت اپنے بچے کے لیے ہوتی ہے۔ اس محبت کے بہت سارے قصے مشہور ہیں۔ وہ ماں ہی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ پر اگر آپ اپنی ماں کو ایک بار پکارو ماں، وہ کہے گی ہاں بیٹا بول۔ آپ پھر سے پکارو ماں، وہ پھر جواب دے گی ہاں بیٹا بولنا۔ آپ پھر پکارو ماں، ارے ہاں بیٹا سن رہی ہوں بولنا، کیا ہو گیا؟ آپ پھر پکارو ماں، ارے بولا نا، سن پا رہی ہوں، آگے تو بول، ہوا کیا کام ہے؟ آپ پھر پکاریے ماں۔ اب اسی محبت کرنے والی ماں کو آہستہ آہستہ غصہ آنے لگے گا۔ پریشان کر رہا ہے کیا؟ دیکھ نہیں رہا کام کر رہی ہوں، بولتا ہے تو بول، نہیں تو جا۔ آپ پھر پکارو ماں، ارے بدماش بھاگ یہاں سے۔ آپ پھر پکارو ماں، ارے کیوں پریشان کر رہا ہے، جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ خاموش رہے، کچھ کام ہے تو بول، نہیں تو پریشان مت کر۔ دوستوں 15 سے 20 مرتبہ اگر آپ نے ماں 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 پکار دیا تو آپ کی ماں جواب دیتے دیتے تھک جائے گی۔ پر حدیثوں میں آتا ہے کہ بندہ ایک مرتبہ اللہ کو پکارتا ہے یا اللہ فوراً جواب دیتے ہیں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ بندہ پھر پکارتا ہے، پھر اللہ جواب دیتے ہیں اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ وہ پھر پکارتا ہے، وہاں سے سیم ریپلائی آتا ہے۔ دوستوں اگر بندہ 70 بار بھی اللہ کو پکارتا ہے، اللہ 70 مرتبہ اس کو جواب دیں گے اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ نہ صرف جواب دیں گے بلکہ اس کے ہر بار کے پکارنے پر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جاتی رہیں گی۔ آپ کا اللہ جواب دیتے دیتے نہیں تھکتا، وہ تو انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے کب پکارتا ہے۔ کے معاملے میں ایک بت پرست کا واقعہ کافی مشہور ہے۔ بت پرست یعنی مورتی پوجا کرنے والا، وہ ساری زندگی مورتی پوجا میں اس نے گزار دی۔ جب بھی اپنی مورتی کے پاس جاتا اسے پکارتا یا سنم یا سنم یا سنم، سنم یعنی بت کو سنم بھی بولتے ہیں۔ ایک مرتبہ تھکا آ رہا تھا، نیند کا غلبہ تھا، یا سنم کرتے کرتے غلطی زبان لڑکھڑا گئی اور زبان سے سنم کی بجائے یا سمد نکل گیا۔ غلطی سے یہ یا سمد بول دیا اس نے۔ سمد اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، سمد یہ والا سمد، تو سمد غلطی سے بول گیا۔ فوراً اللہ نے جواب دیا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتوں نے دیکھا اور حیرانی سے پوچھا کہ یا اللہ یہ بندہ تجھے جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، 70 سالوں سے یہ اس بت کی پوجا کر رہا ہے، آج غلطی سے آپ کا نام اس کی زبان سے نکل گیا تو بھی آپ نے جواب دے دیا۔ قربان جائیے دوستوں، اللہ فرماتے ہیں میں 70 سال سے اس کے انتظار میں تھا کہ یہ ایک بار تو مجھے پکارے۔ اس کا بت سالوں سال سے اس کو کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، نہ کبھی دے سکتا ہے، میں تو اسی انتظار میں تھا کہ یہ ایک بار مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کا جواب دوں۔ دوستوں کمی ہمارے پکارنے میں ہے، کمی اس میں ہے کہ ہم نے اس سے اچھا ریلیشن نہیں بنایا ہے۔ وہ تو ہمارے جیسے گنہگاروں کو معاف کرنے کو کب سے تیار ہے، ہم گناہ چھوڑ کر اس کی طرف جائیں تو صحیح۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے گنہگار بندے سے کہتے ہیں جس نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ کہتے ہیں اے آدم کے بیٹے یا ابن آدم، تو جب تک مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ جو کچھ بھی تو نے کیا ہو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو اتنے گناہ کرے کہ تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں اور تو ان سب پر معافی مانگے، میں ان سب کو معاف کر دوں گا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے پاس اتنے بڑے گناہوں کے ساتھ آئے جتنی بڑی یہ دنیا ہے، پر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، تو میں بھی تجھ سے اتنی زیادہ معافی کے ساتھ ملوں گا جتنے بڑے تیرے گناہ ہیں۔ دوستوں اللہ شرک کے گناہ کو تو معاف نہیں کریں گے، باقی جتنے گناہ ہیں جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ قرآن میں بھی جگہ جگہ کئی بار آیا ہے کہ اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی پوجا کر رہے ہیں، کسی اور کے بھی سامنے سر جھکا رہے ہیں،
اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا خدا بنا کر رکھا ہوا ہے ہم نے، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ اسی کو شرک کہتے ہیں، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اپنا خدا سمجھنا، کیونکہ سب کو پیدا کرنے والا تو وہ ایک ہی ہے۔ آپ کو جس نے پیدا کیا اسی نے سب کو پیدا کیا ہے۔ سب کا مالک ایک ہی ہے، سب کا رب ایک ہی ہے۔ جس طرح دنیا میں ابا دو نہیں ہو سکتے، ابا سمجھتے ہیں نا، امی ابا، جس طرح دنیا میں ابا دو نہیں ہو سکتے، اسی طرح ربا بھی دو نہیں ہو سکتے۔ تو عبادت بھی اسی کی کرنی ہے اور مانگنا بھی اسی سے ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ قرآن کی فرسٹ چیپٹر کی آیت ہے۔ اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا دنیا میں کسی سے کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کی ذات ہی نہیں ڈالی ہے، اس کی بات ہی الگ ہے۔ دنیا میں اگر ہم کو کسی سے کوئی کام ہو، اگر کسی سے کچھ مانگنا ہو، کچھ لینا ہو، تو اس کی نظر میں ہماری ویلیو کم ہونے لگتی ہے۔ جب بھی ہم کسی سے کچھ مانگیں گے تو کیا ہوگا؟ سامنے والے کی نظر میں ہماری ویلیو کم ہوتی ہے، وہ ہم سے دوری بنانے لگتا ہے کہ ارے نہیں یار، یہ بات بھی ہمیشہ مانگتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ مانگتا رہتا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ چار لوگوں کو بولتا بھی ہے کہ دیکھو اس کو کام ہوتا ہے نا تو یہ میرے پاس ہی آتا ہے، یہ میرے سے ہی مانگتا ہے۔ اللہ کا معاملہ الٹا ہے۔ اللہ سے ہم جتنا مانگیں گے وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ہم جتنا اس کے قریب جائیں گے وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، ہم جتنا مانگیں گے اس سے زیادہ وہ خوش ہوتا ہے، اور اتنا ہم سے وہ قریب ہونے لگتا ہے۔ اور بتاتا بھی کسی کو نہیں ہے۔ دنیا والے تو بتاتے ہیں، وہ کسی سے بتاتا نہیں ہے، وہ ہماری جو باتیں ہیں وہ اپنے تک ہی رکھتا ہے۔ تو مانگو اسی سے جو دے دے خوشی سے، اور نہ کہے کسی سے۔ دوستوں، آخر میں حدیث قدسی سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجئے کہ ہمارا پیدا کرنے والا ہم کو اپنا بنا لے اور ہم کو صحیح راستے پر ڈال دے۔ آمین۔